الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، عزیز طلبہ واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، آج کے جمعے کا جو موضوع ہے اس میں مختصراً دو چیزوں کی طرف توجہ دلانا ہے. ایک ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت اور دوسرا جمعہ کی نماز کا اہتمام. ان دو چیزوں کے حوالے سے ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، کمیاں پائی جاتی ہیں. پہلی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، جس میں اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے عقیدے کو واضح فرمایا. ما كان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دریدہ اولاد تھی وہ فوت ہو گئی، اور اس کے بعد جو حضور کی صرف بیٹیاں تھیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور اس کے بعد نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ سب ان پر ختم ہے، سب سے آخری نبی ہے. چونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے. حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا، تو لوگوں نے زید کو زید بن محمد کے نام سے جو ہے وہ پکارتے تھے. تو چونکہ اس سے پہلے آیات میں اللہ نے منہ بولے بیٹے کے احکام ذکر کیے، تو اسی آیت کے ذیل میں یہ بتا دیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. حضور کی جو بیٹیاں باقی تھیں حضور کی بیٹیاں تھیں، اس لیے حضور علیہ السلام جو ہے تو اللہ کے رسول ہیں. اور اگلا بڑا اعزاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عنایت فرمایا وہ نبیوں کی مہر لگ گئی. آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے.
ہیں اور رہیں گے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے آخری اور یہی نبی ہیں اور انہی پر ایمان لانا ہے۔ آج بھی کوئی کافر ایمان لائے گا تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد محمد رسول اللہ کہے گا، اور کل قیامت تک آنے والا مسلمان وہ بندہ جو ایمان لائے گا وہ کلمہ پڑھے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر جو کرم کیا وہ یہ کیا کہ ہمیں اس نبی کی امت بنا دیا جو خاتم النبیین ہے، جس پر نبیوں کی مہر لگ گئی، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا۔ اب یہ عقیدہ ایسا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نجات کے لیے ضروری ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسے دین کے کچھ معاملات مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں جاننا اور ان کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر اس کے بارے میں عقائد خراب ہو گئے تو اللہ معاف فرمائے کہ اس لیے کہ بندہ ایمان کیے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ انہی کاموں میں اور انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ عقیدہ ختم نبوت کا ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے آپ کو جماعت ملے گی اور ایک جماعت تو اس بات کو قائل ہے کہ آپ کے بعد وہ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کرتے ہیں، جبکہ یہ ایک کفر ہے اور ایک جو ہے مسلمانوں کی دل آزاری، اور یہ اس حوالے سے ہمارے مسلمانوں کو ایسی فطروں والی جماعتوں سے محفوظ رہنے کے لیے ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ایسی مجالس جو منعقد ہوتی ہیں ان مجالس میں جانا چاہیے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہمارا عقائد میں سے جو سب سے بڑا عقیدہ وہ یہی ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور جس شخص کا اس عقیدے کے خلاف عقیدہ ہوگا تو وہ ایمان والا نہیں ہوگا، اس کا ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عقائد میں حضور کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ ہمارا نہ ہو۔ الحمدللہ علماء کرام نے بہت محنت کی اور بڑی بڑی جو ہے وہ تکلیفیں سہ کر بھی آج پاکستان کی جو ہے عدالتوں میں بھی آج پاکستان کی ہر جگہ پر ایون کہ آپ کا جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس کو بھی خاتم النبیین کے جو ہے وہ شک آ گئی ہے اور حلف نامہ آ گیا ہے۔ تو یہ ان حضرات کی محنتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو پہلی بات یہی تھی کہ ہمیں جو ہے اس عقیدے کے مطابق پڑھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ دوسری چیز جو پچھلے جمعہ سے ہمارے ہاں یہ چل رہی ہے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کی اور مسلمانوں کی مظلوم مسلمانوں کی مدد میں کیسے ان کی مدد کا حق ادا کر سکتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ معاون اور ان کے دستے بازو بن سکتے ہیں۔ اس معاملے کے مطابق میں نے پچھلے جمعے بھی گزارش کی تھی، میرے اور آپ کے بس میں ایک ہے بائیکاٹ، کہ ان چیزوں کا مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ دوسرا کام ہے دعائیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمیشہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت دعا کر رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو، فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ فوائد جو ہو رہے ہیں وہ کچھ فوائد میری اور آپ کی نظروں آنکھوں سے اور نظروں سے اوجھل کیے جاتے ہیں کہ یار یہ جو میڈیا ہے وہ آپ کو پورا جو ہے وہ مسلمان مجاہدین اور مضبوط ایمان والوں کے حالات نہیں بتائے گا جو وہ ان یہودیوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر رہے ہیں اور ان کا جو حشر کر رہے ہیں وہ آپ کو بہت کم بتائے گا، اس لیے کہ ان کے ہاں ایک چیز بہت زیادہ وہ اعتماد اور بڑے طریقے سے چلائی جا رہی ہے۔ ان کے ہاں ہمارے جو ملک میں جو بہت بڑی چیز ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے، منفی سوچ ہے، ہر طرف منفی پھیلاؤ، وہ پاکستان گیا، فلانا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہر طرف یہ کام آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن آپ یہودی مسئلہ کو دیکھیں تو ان کی جو پلانر ہیں، ان کی جو پلاننگ ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ان کی جتنا بھی نقصان ہو رہا ہوگا وہ کبھی اپنا نقصان نہیں بتائے گا۔ وہ کہے گا ہمارے فوجیوں نے یہ کر دیا، ہمارے جہازوں نے یہ کر دیا، فلاں جگہ اتنے لوگوں کو جو ہے
جب تو وہ ختم کر دیا. تو کبھی اس طرح نہیں کہا کہ وہ مارے گئے, ہمارے جو جہاز ہمارے ٹینک ختم ہو گئے. دیکھیں نا کہ ان مجاہدین نے, یہ جو مٹھی بھر مجاہدین ہے اور ان کے پاس کوئی خاص ساز و سامان بھی نہیں ہے, 35 سے قریب زیادہ ٹینک ان کے جو ہے وہ تباہ کر چکے ہیں اور کتنے جو ہے وہ ان لوگوں کو جہنم واصل کر چکے ہیں, لیکن آپ کو یہ کوئی نہیں بتائے گا. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ مثبت سوچ اور مثبت کام جو ہے وہ آگے پھیلانے چاہیے. اپنے ملک میں ہو, اپنے ملک کے اداروں کے ہو, تو ان کو آگے پھیلانا چاہیے. آج آپ کو اس ویڈیو پر جو ہے اگر کہیں مدرسے میں کہیں ایک بچے کا کوئی جھوٹا واقعہ آئے گا تو اس کو ہر ایک آگے پھیلائے گا. لیکن اتنے سارے مدارس کے اتنے اچھے کارنامے کہ لوگ پوری دنیا میں جا کر پاکستان کا طالب علم جو ہے وہ مسابقہ قرآن مجید کیا ہے, کوئی اس کو آگے نہیں پھیلائے گا. پوری دنیا میں جو ہے وہ جا کر وہ لوگ پوری دنیا سے آ کر یہاں کی حاصل کر رہے ہیں اور یہاں سے ڈگریاں لے کر جاتے ہیں اور ہمارے بچے ہمارے ملکوں میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اس چیز کو کوئی نہیں شیئر کرے گا, اچھی باتوں کو اپنے وطن کی, اپنے ملک کی جو ایسے دینی ادارے, دینی خدمات, اور آپ کے اس ملک کے اندر ایسے اللہ رب العزت نے ادارے بنائے ہیں اور وہ بھی خاص کر وہ مدارس کے لوگ کہ جو اس وقت بھی بیرونی ملک میں بیرونی ملک جا کر اور فلسطین کے مسلمان اور مجاہدین کے لیے دن رات لگے ہوئے کام کر رہے ہیں. ایسے بھی ماشاءاللہ لوگ ہیں, لیکن ایسے لوگوں کو اور ایسی چیزوں کو ہم آگے نہیں پھیلاتے. ہم ہر نیگیٹیوٹی, ہر منفی سوچ کو آگے پھیلانے کے جو ہماری ایک بری عادت بن چکی ہے. تو اس وجہ سے ایک اچھی عادت یہ بنائے کہ اچھے کاموں کو آگے کیا کریں, اچھے کاموں کو بیان کیا کریں تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو, مایوسیاں ختم ہو اور پریشانیاں ختم ہو اور اچھی سوچ لے کر جو ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اچھی سوچ لے کر نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھے. اس حوالے سے ہماری جتنی بھی کوششیں ہوں گی انشاءاللہ وہ رائگاں نہیں جائیں گی, چاہے وہ دعا کی صورت ہو, چاہے وہ تائیدار کی صورت ہو, اور چاہے وہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جس حوالے سے جس پلیٹ فارم پر بٹھا دیا ہے اور ہم اس پر جو ہے اس کے حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی یہ چیز رائگاں نہیں جائے گی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. تو یہ کیا نیکی ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اور اس وقت کا ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ ہم سے غائب ہے, ہم ان سے غائب ہے, تو ہم ان کے لیے اس غیبوبت میں اس ایسی وقت میں دعا کریں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں, ان اسرع الدعاء, جو سب سے زیادہ جلدی دعا قبول ہونے والی ہے وہ کون سی ہے؟ دعوت غائب لغائب, ایک غائب کے لیے دوسرا غائب دعا کرے گا تو سب سے زیادہ جلدی اللہ قبول فرماتے ہیں. کیوں؟ دیکھیے ہمیں نہ فلسطینی مسلمان دیکھتے ہیں کہ ہم کیا وہ دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ہمیں اور بھی کوئی نہیں دیکھ رہا اور ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ ہمیں فائدہ ہوگا, کوئی دکھانے کی صورت بھی نہیں ہے کہ فائدہ ہوگا تو کچھ ملے گا. بس اتنا ہے کہ اللہ سے اجر کی امید ہے, اللہ رب العزت اجر دیں گے, اور ہم جس رسول کی امتی ہے اس رسول کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے کہ جب کوئی مسلمان مظلوم ہو, جب کوئی مسلمان بے آسرا ہو تو اس کا آسرا بنو, تم اس کے سہارا بنو اور تم اس کے حق میں دعائیں کرو, اس کی جس حد تک ہو سکتا ہے ہیلپ اور مدد کرو. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسلمان مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے جس قدر پلیٹ فارم پر کام کر سکتے کریں. بہت سارے میدان ہیں اور اللہ نے جس بندے کو جو صلاحیت دی ہوئی ہے وہ اللہ کے ان بندوں پر اور اللہ کے اس گھر پر, جو کہ ارض فلسطین میں مسجد اقصی ہے, پھر ارض فلسطین امام انبیاء کا شہر, انبیاء کی وطن ہے, تو اس کے لیے محنت اور اس کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش جاری رہنی چاہیے. اس کو اس طرح نہ ہو کہ ہم جو ہے دبا دیں اور ہم تھک جائیں. یہ بات یاد رکھیں کہ اس چیز سے کبھی نہ تھکیں, دعا مانگنے سے. تیسری چیز یہ ہے ہمارے ہاں جو ایک ایسی چیزوں کی جو جن میں خود احادیث میں, قرآن میں اور کئی طرح سے جو ہے ان کی افضلیت اور ان کی اہمیت اور ان کا ایک عظم وقار اور ان کی جلال اور ان کے بارے میں جو ہے وہ کئی ساری چیزیں ہم سنتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل پیدا نہیں ہوتے. وہ تیسری چیز یہ جمعہ کا دن ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. بہت اہمیت
افضلیت کا حامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سے سب سے بہترین اور افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اب اس جمعہ کا دن جب حضور نے بتا دیا کہ افضل دن ہے، پھر اللہ کیسے بتا رہے ہیں؟ اللہ بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تم جمعہ کی نماز جمعہ کے دن جمعہ کے لیے پکارا جائے، بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پھر اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنے کام سب کو چھوڑ کر کیا کرو؟ اللہ کی طرف آ جاؤ اور دوڑو اللہ کی طرف، کوشش کرو، سعی کرو اللہ کے گھر دربار میں آنے کی۔ کتنی بڑی آیت ہے۔ آگے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آگے جو فرمایا جملہ، اس جملے کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم اس پر عزم کریں گے کہ ہم انشاءاللہ جمعے کی اہمیت کو اور جمعے کی جو فضیلت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس میں جس قدر ہو سکے گا 3 کاموں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے آگے جملہ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے فرما رہے ہیں، کافروں سے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کیا ایمان والوں کو، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان نصیب فرمایا۔ اب جملہ ذالکم یہ تمہارے لیے، سب لوگوں کے لیے، اور وہ لوگوں مسلمان ہیں اور کسی کو نہیں، ذالکم خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، خیر بہترین، اچھا، بھلا، ان کنتم تعلمون اگر تم جان دو۔ آج دیکھیے کہ آج ہماری سمجھ دین کے حوالے سے کہاں چلی گئی ہے، اس پر یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، پریشان کن معاملہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہم پاکستان کے بچے، نوجوان اور بوڑھے ہر ایک کے اندر جو ہے اچھے قسم کا ٹیلنٹ موجود ہے۔ آپ کہیں باہر جائیں گے آپ کو ہاتھ ملیں گے، آپ پاکستان کے آپ جواب سنتے ہیں، پاکستان والے لوگوں کے کام سنتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، ہر فیلڈ میں لوگ ہیں پڑے ہوئے، ایسے لوگ پڑے ہوئے کیا حیران ہوتے ہیں۔ تو کیا ان ساری چیزوں میں جو ہم مہارتیں حاصل کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس دین کی اندر بھی کچھ مہارت حاصل کریں، اس دین کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے بھی کچھ مہارت حاصل کریں کہ ہماری کچھ نہ کچھ تو ہمیں جو ہے وہ دین کا علم ہو۔ اتنا نہ غلط ہو کہ باپ کھاتے پر پڑا ہوا ہے، بڑا ہوا، اور بیٹا کہے میں تو ڈرتا ہوں، میں تو ان کو نہیں غسل دے سکتا، بھائی کہے میری تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اتنا تو دین کا علم ہو اور اتنے تو دین کے فضائل اور دین کے احکام پتہ ہو کہ باپ کی آخری خدمت ہے اور باپ کو آخری دفعہ غسل دے رہے ہیں، یہ میرا فرض ہے۔ جس طرح میں باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا وہ اس طرح نہیں پڑھائے گا، اس نے تو ہزاروں جنازے پڑھائے ہوتے، لیکن جس درد سے میں اپنے باپ کو دعا کروں گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اس درد سے نصرت نہیں کرتا۔ تو دین کا اتنا علم اور اتنی چیزیں تو ہمیں ختم ہونی چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا سیریس ہو جائے کہ دیکھیں کیسے حالات اور واقعات ہیں کہ کفر جو ہے اس دین کو، دین والوں کو، دین کے ماننے والوں کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ طرح طرح کی سازشوں میں طرح طرح کے فکرے ہمارے اوپر کام رہا ہے، طرح طرح کی جو ہے وہ پارٹیاں اور طرح طرح کی جماعتیں اور طرح طرح کی جو ہے وہ چیزیں مارکیٹ میں لا رہا ہے کہ یہ برا ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے غافل کر دیا ہے اور اللہ ہمارا فرما رہا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم تعلمون، یہ تمہاری بہتر ہے کہ تم اس کا علم ہوگا۔ جو علم کب ہوگا؟ کوئی علم ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا، نہ کوئی مولوی سیکھ کر آتا ہے، نہ کوئی مفتی سیکھ کر آتا ہے، نہ کوئی بزرگ سیکھ کر آتا ہے۔ جو بھی آپ سیکھتے ہیں وہ اس دنیا میں آ کر سیکھا جاتا ہے، اور اللہ نے خود فرمایا کہ اپنے پیارے پیغمبر کو ہی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو کیا ہمیں کبھی نہ کبھی تو اس چیز کی طرف آنا چاہیے کہ یہ جو دن افضل دن ہے، اس افضلیت کے قائل میں اور آپ اور اس کو افضل کہنے والے میں اور آپ نہیں ہے، کوئی مولوی مفتی اور کوئی لیکچرار اور کوئی پروفیسر اور کوئی اسکالر نہیں ہے، بلکہ وہ سارے لوگ کون ہیں؟ وہ اس کی افضلیت بتانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔
ہم اس افضل دن کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اس افضل دن جو بہترین دن ہے، ہم اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس کے بارے میں فکر پیدا کرنی ہے کہ اس جمعہ کے دن کو میں کیسے گزارتا ہوں۔ اور اس کو گزارنے کے لیے کیا ہے کہ دیکھیں شریعت نے ہر چیز کو بڑے واضح طور پر بتا دیا، کوئی مشکل کام نہیں رکھا، اور اللہ نے جو فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، حدیث میں آتا ہے دین بہت آسان ہے، اور اللہ نے فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، اللہ یرید بکم العسر، اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو وہ آسانی اور وہ اتنی ساری راحتیں جس رب نے ہمارے لیے بنا کے رکھی ہے، ہم ان کو سمجھتے نہیں، ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس جمعے کی اہمیت کو یہ ہے کہ اجاگر بھی کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اہتمام کرنے میں چند کام ہے جو کہ علماء لکھتے ہیں اور حضور کی زبان مبارک سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں کہ یہ سب سے افضل دن ہے دلوں میں سے، لہٰذا تم اس میں پہلا کام کیا کرو؟ پہلا کام یہ کرو فَأَكْثِرُوا فِيهِ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، کہ اس میں مجھ پر درود بھیجو، کثرت سے درود بھیجو۔ کیا جاتا ہے میرا اور آپ کا کہ ہم خطبے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ درود تو ویسے بھی ایک اتنی بڑی عبادت ہے، درود پڑھنا کہ انسان کی بہت سارے جو معاملات ہیں اس عبادت سے بندے کے حل ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ دیکھیے کہ حدیث کا جو مفہوم ہے کہ جب بندہ یہ درود پڑھتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے یہ درود حضور کو پہنچایا جاتا ہے اور حضور پر پیش ہوتا ہے اور حضور اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو کتنا خوش قسمت انسان اور مومن ہوگا کہ جو اپنے پیارے نبی پر جو ہے جمعہ کے دن زیادہ درود بھیجتا ہوگا، اور ان کا درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش کیا جاتا ہے، فرشتے پیش کرتے ہیں، اللہ امتی جو ہے اس کی طرف سے یہ درود آئے۔ اس لیے ہمیں پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے جمعہ کے دن کہ درود کی کثرت کرنی چاہیے حضور پر چلتے پھرتے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام سورۃ کہف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 15 پارے کا سورۃ کہف ہے۔ دیکھیے آپ کے پاس موبائل ہر ایک بندے کے پاس ہے، آج میرے خیال میں کوئی نوجوان اور کوئی برا ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس جو ہے وہ ٹچ والا موبائل ہے۔ تو جہاں آپ اس کو دوسرے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ اس میں قرآن مجید کو پڑھ لیں، کہیں بیٹھے ہوئے آپ سورۃ کہف کھول لیں اور پڑھ لیں، اس کے علاوہ زیادہ تلاوت کا اہتمام کیا جائے اس دن کے اندر۔ دوسرا کام جمعے کی افضلیت اور جمعے کی اہمیت میں یہ ہے کہ تلاوت اور اس میں سورۃ کہف کی کوشش کر لیں۔ اس سورۃ کہف کے پڑھنے سے اگلے جمعے تک اللہ بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ یہ جمعے کی جو نماز ہے اس کا اہتمام اس قدر ہو کہ آپ کی سارے بچوں کو، آپ کی بیگم کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے متعلقین کو سب کو پتا ہو کہ بھائی جمعے کے دن وہ 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک کوئی کام نہیں کرتا، کہیں بھی آتا جاتا نہیں ہے، کہیں بھی فون نہیں اٹھاتا، اس کا کام یہ ہوتا ہے وہ جمعے کے دن جلدی نماز پڑھ جاتا ہے۔ میں اکثر واقعات سناتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جمعے کے دن آپ اگر اس طرح کا ایسے جمعے کے واقعات بھرے ہوئے بیچارہ اور شاید کوئی کام نہیں کر سکتا ہوگا، لیکن جمعے کا بڑا اہتمام کرنے والا اللہ نے جو ہے اس کا خاتمہ اچھا لگا دیا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جمعے کی نماز کا اہتمام کریں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ یہاں ہیں، آپ راستے پر ہیں، کہیں نہ کہیں ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں میں نہ ہو کہ جو اس وقت آئے جب فرشتے بھی جو ہے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننا شروع ہو جائے۔ ہم میں سے اکثریت اس دو لوگوں میں سے ہے کہ جن کا نام ہی نہیں آتا اوپر۔ جتنی مساجد میں دیکھ لیں، آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت جمعے کا دن ہوتا ہے اب بھی فرشتے دو آسمانوں سے اترتے ہیں، مسجدوں کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو آ رہا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے پہلے آتے ہیں اور پہلی صف میں بیٹھتے ہیں اونٹ کی قربانی کا ثواب کرنا اس کا کام فرماتے ہیں، پھر جو اس کے بعد والی صف میں آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب کرنا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اس طرح جو ہے یہ کیوں تھا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دے کر کیوں گئے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت حضور کے سامنے مد نظر تھی، جمعے کی اہمیت۔ اور دیکھیں کہ ہماری جو مساجد کا حال ہے یا میرا اور آپ کا جو حال ہے،
ہم تو اس وقت جاتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں جیسے امام خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے تو وہ فرشتے رجسٹر بند کرتے مسجد کے اندر آتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، خطبہ سننے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ تو سوچیں کہ کس کس کا ایسا بندہ ہے کہ جس کا نام جاتا ہو۔ اگر آپ دیکھیں، آپ کسی شادی میں جاتے ہیں، ایک فنکشن میں آپ جاتے ہیں اور آپ وہاں حاضری لگوانے کے بغیر نہیں آتے، جس کے ہاں آپ گئے ہوئے اس کے پاس رش ہو تو آپ 10 منٹ ویٹ کرتے ہیں کہ آپ دیکھو جس کے لیے آئے اس کو منہ تو دکھا دیں، حاضری تو لگوا لیں۔ تو ہم تو اللہ کے دربار میں آتے ہیں اور ہماری حاضری نہیں جاتی، وہ اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں اس وقت جب وہ فرشتے جو ہے رجسٹر بند کر کے اندر آ جاتے ہیں خود سننے کے لیے۔ اس لیے جو گزارش یہ ہے اس جمعے کی اہمیت کو مد نظر رکھیں کہ جمعے کی اہمیت میں یہی ہے کہ پہلے کوشش کریں کہ جمعے کے دن فجر کی نماز جمعرات کے دن مغرب سے لے کر اگلے جمعے کی مغرب تک نمازوں کا بہت اہتمام کی کوشش کریں۔ ویسے تو ہر نماز فرض ہے لیکن کم از کم اس وقت تو یہ کر لینا چاہیے کہ جمعے کی رات ہے، جمعے کا دن ہے، کچھ اہتمام کر لیا۔ دوسری بات تلاوت کا اہتمام تھوڑا سا کر لیا۔ تیسری چیز درود کا اہتمام کر لیا۔ یہ 3 کام ہے جو جمعے کے دن دیکھیے بہت آسان سے کام ہے، میں نے اور آپ کو ویسے ہی کرنا ہے، لیکن اگر ہم اس جمعے کی نماز میں آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں گے تو سب سے بڑی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کھانا تو نہیں ہے نا کہ جس میں آ کر آپ کو ٹینشن ہوگی۔ اللہ کا گھر ہے، کھانا کی چلی تو ہے نہیں کہ وہاں جو ہے طرح طرح کی مسائل ہوگی۔ اللہ کا گھر ہے، اگر آپ کو کسی کی بات پسند نہیں جائے گی تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ثواب تو ملے گا ہی صحیح۔ اس لیے اس نیت سے یاد رکھیں، اس نیت سے جمعے کے دن کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارے اندر بہت کمزور میں پائی جاتی ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں۔ میں کبھی کبھی یہ صرف بیان کرنے کا بار بار مقصد کیا ہے کہ دیکھیے بار بار جب ہم بیان کریں گے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے، اللہ کرے گا میرے اور آپ کے دل میں ان کی اہمیت اجاگر ہو جائے گی اور ہم جو ہے جمعے کے دن کے اہتمام سے نماز پڑھنے میں آ جائیں گے۔ اب جمعے کے دن نماز پڑھنے میں آئیں گے تو مولوی کا کیا فائدہ ہوگا؟ مولوی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مولوی کو پڑھانی ہے چاہے 2 ہو چاہے 100 ہو، اس کو اپنے ٹائم پر پڑھانی ہے۔ فائدہ میرا اور آپ کا ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے ہاں ہماری حاضری بھی لگے گی، ہمارے فرشتے نام بھی لکھیں گے اور یہ انعام جو ہے آپ کے آسمانوں پر جائیں گے۔ فلاں کلام بھی آیا تھا، کتنے ہم خوش ہوتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر صاحب کے ہاں جائیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ اچھا آپ بھی آئے ہوئے سامنے جو ہے نا ہمارا نام بھی نہیں ہے، تو وہ روحانی مخلوق جو آسمانوں سے آتی ہے وہ آپ کا نام لکھ کر اپنے رب کے پاس لے جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس لیے یہ گزارش ہے کہ جمعے کے دن کے اہتمام سے جہاں کہیں بھی ہو آپ اپنے یہ اصول بنا لیں کہ جمعے کے دن جا کر اللہ کے گھر میں جا کر تھوڑا اللہ کے وہاں آوازانی اللہ کے سامنے کر لیں۔ لیکن آج کل ہمارے وہ ماحول نہیں ہے کہ ہم گھروں میں باقی نماز پڑھیں اور گھروں میں جو ہے نا جا کر عبادت کریں۔ گھروں میں ماحول نہیں ہے کیونکہ دیکھیے ہر چیز کے ایک ماحول ہوتا ہے۔ اب یہاں آئے ہیں آپ ایک ماحول میں بیٹھے ہوئے اور نماز پڑھیں گے، اوپر دل نرم ہوگا، بڑی دعائیں ہوگی، لیکن وہی چیز جب گھر جائیں گے تو اس طرح کا دل کی کیفیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ماحول نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ماحول تھے تو اس لیے حضور نے کیا فرمایا کہ باقی نماز گھر جا کر پڑھی تو یہ افضل ہے، اس لیے کہ اپنے گھروں کے قبرستان نہ بناؤ، وہاں نمازیں پڑھنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، ذکر و اذکار ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل ہم جب گھر جاتے ہیں تو ہمارے گھر کا ماحول کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے نا وہ کیبلز ہے، بچے ہیں، طرح طرح کی